السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم درس قرآن شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ جو میں جہاں سے شروع کر رہی ہوں وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ترجمہ ہم دیکھیں گے قرآن پاک کا، یہ ترجمہ قرآن، میں آپ کو اس کی تصویر دکھا دیتی ہوں۔ بے شک آپ یہاں سے پڑھیں یا ترجمہ کہیں سے بھی پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایسا ہے کہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور معنی بھی آسانی سے سمجھ آتے ہیں۔ یہ ہے مولانا ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور ادارہ ہے ترجمہ القرآن، اور اس کو ہم دیکھیں گے مع مختصر حواشی، یعنی اس کا مختصر جائزہ لیں گے، جہاں ہمیں لگے گا کہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں تفصیل اور ڈیٹیل میں پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے اور سیکھنی ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا میں ڈیٹیل میں بھی ضرور انشاءاللہ ذکر کروں گی۔ اچھا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو درس قرآن ہمارا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک اس لیے آیا ہے دنیا میں پہلے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ یہ عمل کی کتاب ہے، عمل کے لیے آئی ہے۔ اس کے بعد جب ہم عمل کی طرف بھی آ جاتے ہیں، پھر ہم اس کو حفظ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قرآن پاک میں علم آیا ہے اس علم کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن پاک کو اپلائی نہیں کریں، حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارے، تو ہم صحیح مسلم نہیں ہیں۔ ہم صحیح مسلم تبھی ہوں گے جب ہم تمام رشتوں سے، تعلق سے، سب سے، تمام محبتوں سے بڑھ کے محبت اپنے قرآن پاک سے کریں گے، اللہ سے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، تبھی ہم زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا درس جو شروع ہو رہا ہے یہ آدھے گھنٹے کا ہوا کرے گا، اور آدھے گھنٹے میں ہم جتنا بھی پڑھ سکیں گے اللہ کی توفیق اور عطا سے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں اس کو لیتے آئیں گے۔ جو بات سمجھ نہ آئے، جو مشکل لگے، یا جس چیز میں کوئی پرابلم ہو، تو کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ ہمیں مزید اس کو کیسے صحیح کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اس طریقے سے کہ وہ ہماری زندگی میں اپلائی ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ترجمہ قرآن پاک کا کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک سپارے کا جب کمپلیٹ ہو جایا کرے گا، تو اس کے بعد ہم اس میں جو قرآن کے موتی ہیں وہ سپارہ وائز لیں گے، یعنی وہ عملی باتیں لیں گے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ جو خلاصہ ہے سپارے کا وہ ہم مختصر اور جامع پڑھیں گے، اور اس میں سے پھر ہم عملی باتیں نکالیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، ایک دوسرے کو بھی بتائیں گے، اس کو ہم شیئر بھی کریں گے۔ تو اس کو ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ہم پڑھیں گے آج، اور دیکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے اور اس کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے۔ دیکھیں ہم اس میں ترجمہ پڑھیں گے، جو عربی ہے اس کو ساتھ ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو عربی آپ اپنے گھر میں دیکھیے گا، تو ہم اس کا ترجمے کو دیکھتے جائیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں عربی بھی ضرور پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی انا ھدی اللہ ھو الھدی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ اللہم، اس کے بعد ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس وقت ہم دنیا کا بہترین کام کرنے لگے ہیں، اس لیے مکمل توجہ چاہیے، اور اس پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں اس کو سورۃ فاتحہ کا میں عربی ترجمہ بھی متن پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہماری دعا بھی ہو جائے گی، کیونکہ سورۃ فاتحہ ایک دعا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دیکھیں یہاں پہ جب ظالین پہ مد آیا ہوا ہے نا بڑا، تو اس کو کم از کم 4، 5 یا 6 الف کے برابر ضرور کھینچیں۔ جب سورۃ فاتحہ یہ نماز میں پڑھ رہے ہوں تب بھی اس کو کھینچنا لازم ہے، ورنہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں سورۃ فاتحہ، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب مغضوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں۔ اچھا، اب اس کو تھوڑی سی وضاحت ہم یہاں کر لیتے ہیں۔ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا، جیسے 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کو نیچے حاشیے میں دی گئی ہے، کیونکہ پہلے میں نے بتایا تھا نا، جیسے ہم سٹارٹ کیا تو قرآن تھا حواشی لکھا ہوا ہے۔ حواشی مراد یہ حاشیے ہیں، تو ان حاشیوں میں سے جو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا معنی بتائے گئے ہیں، تو اس کو ہم اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے، ذرا سمجھیں گے اس کو۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم کم کر دیتی ہوں تاکہ سارے الفاظ واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ چلیں جی، اب دیکھتے ہیں نمبر 1 یہاں پہ ہمیں دیا ہوا ہے سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے تاکہ وہ اپنی طرف سے اس کو ایک عرض داشت کی صورت میں اپنے رب کے حضور پیش کرے۔ عرض داشت یعنی درخواست کے طور پہ، دعا کی صورت میں۔ تو سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، اس کو ہم ایز اے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہم کیا دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو سورہ فاتحہ ہی 3 دفعہ پڑھ لیں تو یہ ہماری عرض داشت یعنی درخواست ہو جائے گی اللہ کے حضور میں۔ نمبر 2 ہے رب۔ ہم دیکھیں نا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ رب کا معنی کیا ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا کے معنی میں، نمبر 2 پالنے اور پرورش کرنے والا اور خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، نمبر 3 فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اللہ جو ہے نا ہمارا رب ہے۔ تو جب رب ہمارا اللہ ہے تو اس میں ہمیں ان باتوں سے بے فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک بھی اللہ ہے، آقا بھی اللہ ہے، ہمیں پالنے والا بھی اللہ ہے، ہمارا پرورش کرنے والا، ہماری خبر گیری کرنے والا، ہماری نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم، سب معنوں میں اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں جب اللہ ہمارا اتنا زیادہ خیال رکھنے والا ہے تو ہمیں پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں اور ہمارا رب ہی ہمیں دینے والا ہے۔ تیسری جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت۔ ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ عبادت کرو عبادت کرو، تو عبادت سے کیا مراد ہے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرمانبرداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی، اور اس کے بعد نمبر 4 بندے کی اس دعا کا جواب یہ پورا قرآن ہے۔ بندہ اپنے رب سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں آیا نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ کس طرح سے پتہ چلے گی؟ یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن پاک دے دیا ہے کہ یہ ہے رہنمائی تمہاری، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس سے ہم رہنمائی کیسے حاصل کریں۔ تو یہ ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے، اور رب اس کے جواب میں قرآن اسے عطا فرماتا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک عطا فرماتا ہے کہ یہ لو، یہ میں نے تمہیں دے دیا، اب اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اب ہم اللہ کی توفیق اور عطا سے یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھا راستہ دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب اس کو غور سے اور توجہ سے دیکھ لینا، جو بات سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں بھی وہی باتیں جو اشارے دیے ہوئے ہیں ان کی وضاحت ہم حواشی میں دیکھیں گے، یعنی اس میں لائن میں دیکھیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، ان الف لام ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان پہ بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں نے علماء نے ان حروف پہ کام ضرور کیا ہے تاکہ وہ ان کے مخفی راز جان سکیں، لیکن کسی نے جو بھی معنی دیے ہیں وہ اس کے بعد یہی کہتے ہیں واللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان کی کیا معنی، لہٰذا اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ قرآن پاک کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ بہت گہرا کلام ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہے، بس وہ لے لینی چاہیے، اور جو بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ہمیں وہ علماء پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ پھر ہمارے لیے ایسے ہوتا ہے کہ وہ علماء سے پوچھ کے پھر آپ آگے چلیں گے، لیکن قرآن پاک سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے جو وہ باتیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی سے ہمیں سمجھا دی اور بتا دی ہیں، لیکن اس کی جو بہت گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، اس میں ہم
نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ علماء کا کام ہے۔ ہمیں نصیحت کے لیے قرآن پاک آسان بتایا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ہے کوئی جو قرآن کو سمجھے، کیونکہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے۔ یہ مفہوم ہے اللہ کے فرمان کا۔ تو ہم اسی جو آسان نصیحت ہیں اس میں سے وہی نکالیں گے اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں ہم سے قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، حروف مقطعات ہو گئے، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ علماء کیا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ مفسرین نے ان کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، مگر ان کے کسی معنی پر اتفاق نہیں ہے، اور ان کے معنی کا جاننا اس لیے غیر ضروری ہے کہ انہیں اگر آدمی نہ جانے تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ ہمارا مقصد تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اس لیے ان باریکیوں میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ ان پرہیزگاروں کے لیے اللہ فرما رہا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اوپر ہمیں حروف مقطعات کی تو وضاحت ہو گئی، اب ہے غیب پر۔ یہ ہدایت کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیب پر پرہیزگار لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، غیب سے یہاں دیکھتے ہیں کیا مراد ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ یہ تمام غیب کا علم کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم جتنا بھی جانیں گے یہ اتنا ہی وہ ہمیں پتہ ہے جتنا قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چل چکا ہوا ہے، اس کے بعد آگے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں پہ، فرشتوں پہ، اللہ کی ذات پہ، وحی پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، ان سب پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رزق سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں رزق سے مراد یہ ہوتا ہے، یہاں سمجھ لیں کہ رزق کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ رزق کہلاتی ہے۔ وہ ہنر بھی ہے، وہ ٹیلنٹ بھی ہے، وہ صلاحیتیں بھی ہیں انسان کے اندر، اور جو بھی نعمت اللہ نے اس کو دی ہیں وہ تمام کا تمام رزق میں آ جاتی ہے۔ ہر نعمت جو ہے نا وہ رزق میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو بھی رزق دیا ہوا ہے تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو دیا، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بھی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ٹیلنٹ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے بندوں تک وہ بات پہنچائیں۔ تو یہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اچھا پھر آگے فرماتے ہیں یہاں پہ ایک اور حاشیہ ہے، کانوں پر مہر لگا دی۔ اچھا، مہر لگانے سے یہاں کیا مراد ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک جگہ پہلے اوپر بتایا نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کی ادا کرنے کا نظم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ یعنی انفرادی طور پہ تو ٹھیک ہے، سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنا نا کہ مسجدیں بھی آباد ہوں، مسجدوں میں بھی لوگ جائیں اور جا کے وہاں پہ نماز کو قائم کریں، ایک اصول سے چلیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے، تو نماز کو قائم بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہر لگا دی، بتایا جا رہا ہے کہ مہر سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے
کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا اور اپنے لیے قرآن کی پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ بیسک ہماری تعلیم ہے جو ہمیں لازمی اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ جب ان پہ نہیں کرتے اور کافی دن تک جب ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس انسان کو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ پھر انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور ہدایت کے لیے اپنے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت جو مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں ہدایت۔ لہٰذا اپنے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنے چاہیے، تو ضرور اس میں اللہ ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں ہدایت ضرور حاصل ہوگی۔ تو جب اگر ہم اپنے لیے دعائیں نہیں مانگیں گے، اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر میں بھی مہر لگا دیتا ہوں ان کے دلوں پہ اور کانوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، وہ دیکھ لیتے ہیں حاشیے میں کون سی بات تھی۔ وہ تھی کہ یہاں پہ ایک بیماری سے اللہ اور زیادہ بڑھا دیا اللہ نے، یعنی ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اچھا، اس میں بیماری سے کیا مراد ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے۔ اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق کو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اسے ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے اور منافق اور زیادہ منافق بنتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، منافق سے مراد یہ ہے جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ بظاہر تو وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے وہ سارے عقائد سوچ وہ نان مسلمز کی رکھے، یا ایک مسلمان ہو اور وہ پھر وہ غیر مسلم کی چیزوں کو پسند کرے، یا ایک مسلمان ہو بظاہر لیکن اس کے عقائد سارے وہ ہوں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوں، تو وہ منافق کہلاتا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ اور جب منافق ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، ٹھیک ہے کیونکہ اللہ اس کو بہت زیادہ سزا دینا چاہتا ہے، بہت زیادہ سزا دینے کی وجہ سے اس کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے عقائد ہیں، میری سوچ ہے وہ بہت اچھی ہے اور شاید میں اسی وجہ سے کامیاب ہوں، جو بظاہر وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ اصل میں اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و حدیث سے جب ٹکرا رہی ہے تو وہ اس کا مطلب اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس منافق کو سزا دے گا تو وہ بہت زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے۔ اچھا، یہ جو ہم نے پڑھ لی تھی آیت، یہاں تک پڑھ لیا تھا، آیت نمبر ہم نے 10 تک آلموسٹ پڑھ لیا۔ ہم آگے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں ادھر سے۔ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی باداشت جزا میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد فسادی ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے منافع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب قبض کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے اس میں سے کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی مختصر ہم وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں، اب یہاں اس آیات کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے اپنے دین کو اپنے لیے آسان کرو۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفسد، اللہ نے کہا فسادی نہ بنو، یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک فساد کا ماحول بن جاتا ہے
اور جیسے اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتی ہوں کہ اللہ نے یہاں فساد کرنے والے کن لوگوں کا ہے، جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں جی ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا حکمت سے وہ دین کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح سے دوسرے کو بات سمجھاتے ہیں کہ دوسرا اس کے اینٹی ہو جاتا ہے، پھر ایک فساد کا ماحول بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ فساد نہ کریں زمین میں، جیسے علماء بعض مولوی حضرات بھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک دم سے فساد کا ماحول کھڑا ہو جاتا ہے، اس شدت کا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، تو یہ فساد اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں اسلام اور دین تو یہ ہے نا کہ اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچا دی جائے، باقی ہدایت تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، اور ہمیں فساد کرنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ ہر وہ بات جس کے کرنے سے جھگڑا یا فساد کا خطرہ ہو، عام پریکٹیکل لائف میں بھی ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، وہاں پہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیں بعض بہنیں یہ سمجھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم تو سچی بات کہتے ہیں، اور سچی بات تو ہوتی کڑوی ہے۔ بھئی سچی بات کو کہنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے، حکمت سے کہیں، طریقے سے کہیں، ٹائم سر کہیں، اور جو جتنا سامنے والا برداشت کر سکے اس کو اتنی ہی بات کریں۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ صحیح اور حق بات کہنے سے ابھی فساد ہونے کا خطرہ ہے، تو ہمیں وہاں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں وہاں پہ خاموش رہنا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم صحیح بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں جو لوگ فساد کرتے ہیں، جب ان سے جو علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ نہ کریں، اس سے فساد ہو رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم فساد تو نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور یہ اصلاح کے نام پہ جو فساد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بہرے اور گونگے کا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہوگی، مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے ہیں ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آئے۔ یعنی جو منافق ہوتے ہیں، جو اپنا مفاد ڈھونڈتے ہیں، ان کو پھر اگر حق کی بات بھی کہہ دی جائے نا، تو اس حق کی بات میں بھی وہ اپنا ہی مطلب ڈھونڈتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، ان کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ سیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ بس ایک فساد کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور جگہ بتایا گیا ہے کہ یہ نمبر 7 پہ بتا رہے ہیں، پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مسئلے سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف ایمان میں مبتلا تھے، کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیف اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ یعنی دو قسم کے منافق ہو گئے تھے نا، ایک تو وہ تھے جو لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل سے میں بالکل بظاہر تو مسلمان، اندر بالکل بھی مسلمان نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسلام کی وہ باتیں مانیں گے جس میں ہمیں تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ جیسے چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سردیوں کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ٹھنڈے پانی، اگر گیزر بھی نہیں چل رہا، گیس بھی نہیں ہے، پانی گرم بھی نہیں، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو یہ کیا ہے ہمیں تکلیف اس میں برداشت کرنی پڑتی ہے نا۔ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اس میں ایسا کرو گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق سے دور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم کیسے کریں، یہ تکلیف ہو جائے گی تو وہ تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے اگر تکلیف ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس کے لیے بھی راستے نکالے ہیں کہ آپ تیمم کر سکتے ہو، لیکن دیکھنا خود کو ہوگا کہ آیا ہم سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ ضمیر انسان کے اندر اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہ رہا ہے یا واقعی تکلیف سے بچنا چاہ رہا ہے، تو یہ سب باتیں ہیں اس میں۔ تو آگے ہم دیکھیں یہ ہو گئی آیت نمبر ہماری 20 آیتیں ہو گئی ہیں، تو ٹائم بھی ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بہتر کوشش کروں گی کہ ہم ایک ایک رکوع پڑھ لیا کریں، تقریباً ہمارا یہ 2 رکوع ہو گئے ہیں اس میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، علم کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچے مسلمان بنائے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہمیں صحیح پکا سچے مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ درس قرآن کی آج ہماری پہلی کلاس تھی، تو جس میں ہم انشاءاللہ تعالی مختصر اور جامع طور پر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس میں سے ہم وہ عملی باتیں نکالیں گے جس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔